السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ میں نے کل بات کی تھی ارطغرل الغازی پہ، تو اس پہ کچھ اعتراض اٹھے ہیں، اور پہلے بھی یہ جو جب سے جو ڈرامہ ہے اس وقت سے اس پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ اس میں فکشن ہے، اصل میں یہ حقیقت نہیں ہے. چلیں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ فکشن ہے، حقیقت نہیں ہے، کہ اس کا اسلامی تاریخ سے یا اسلامی ہسٹری سے یا خلافت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. پھر بھی اس ڈرامے میں کیا خرابی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قتل و غارت دکھا رہے ہیں، اس میں یہ کر رہے ہیں، اس میں وہ کر رہے ہیں. آج تک جتنے ڈرامے بنے ہیں، انڈین فلمیں بنتی ہیں، انگلش فلمیں بنتی ہیں، اور پاکستانی ڈرامے بنتے ہیں، ان میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. آج کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ بی بی سی کو اسپیشلی طور پہ اس پہ نیوز لگانی پڑی، ان کے اداکاروں کے بارے میں بتانا پڑا کہ یہ اصل حقیقت میں یہ ایسے نہیں ہے. کیا کبھی جو انگریزی فلمیں ہیں ان میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، جس طرح کے غلط سین دکھائے جاتے ہیں، کیا ان پہ کسی نے اعتراض کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ اینیمی ایٹ دا گیٹس مووی دکھاتے ہیں، اس میں ایک ہیرو کریٹ کیا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ٹھیک ہے، اور یہ چلیں ٹھیک ہے وہ ہیرو نہیں تھا، لیکن اتنا تو کنفرم ہے نا کہ وہ جو خلافت عثمانی کے جو پہلے تھے بادشاہ خلیفہ تھے عثمان، ان کے والد تو تھے نا، یہ تو مانتے ہیں نا. تو اس بات کو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے، اس میں صرف جو ہے اسلامی تاریخ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں جنگ دکھائی جا رہی ہے، قتل و غارت گری دکھائی جا رہی ہے، تو کیا امریکہ نے ویتنام میں کچھ نہیں کیا؟ کیا وہاں پہ اس کو جو ریمبو فلمیں بنائی گئی ہیں، کیا اس میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ وہاں پہ وہ ایک ریمبو جو بہت سارے لوگوں کو مار رہا ہے، ختم کر رہے ہیں؟ کیا یہ قتل و غارت گری نہیں تھی؟ کیا اب ان کا اس میں ہیروئزم نہیں تھا؟ کیا افغانستان میں کچھ نہیں ہو رہا؟ اور افغانستان میں جو موویز بنائی جاتی ہیں، کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ ان کو کیوں ہیرو کار دکھایا جا سکتا ہے؟ یا آپ دیکھیں کہ جب آپ بلیک ہاک ڈاؤن جو ہے اس مووی میں جو دکھاتے ہیں صومالیہ میں، موگادیشو میں، وہاں پہ ان کا جہاز گرتا ہے امریکیوں کا، اور ان کو پاکستانی فوج جا کے بچاتی ہے، اور جب مووی آتی ہے تو مووی میں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ پاکستانی فوج گئی تھی وہاں پہ. اس چیزوں میں کیوں نہیں اعتراض کیا جاتا؟ ابھی اگر اس چیز یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان دوبارہ اس چیز سے دوبارہ ان میں وہ چیز جوش ہے، وہ چیز اڑ سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں قتل و غارت دکھائی جا رہی ہے، وہ مسلمانوں میں ابھی لڑائی کرنے کی سخت کہاں ہے؟ ابھی آج میں بی بی سی پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے 200 جہازوں نے مصر پہ اٹیک کیا تھا، اور ان کی ساری فضائیہ تباہ کر دی تھی، اور سارا ان کو مکمل سٹرکچر ختم کر دیا تھا. تو کیا یہ ٹھیک تھا؟ اب یہ نہ کریں نا کہ جو دوسرے کریں وہ جائز ہے، اور جو مسلمان کریں وہ ناجائز ہے. صرف اس کا یہ مسئلہ بنا ہے کہ ہماری جو معاشرت میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، جو ہندوؤں سے یا نصارہ سے یا دوسرے لوگوں سے جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں آ رہی تھیں، ان کو یہ ڈرامہ ختم کر سکتا ہے، ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اسلام کی طرف لا سکتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے اس میں ڈالی گئی ہیں، اور ان چیزوں میں اعتراض کیا جا رہا ہے. پہلے سے پہلے کوئی ڈرامے نہیں چلے ہیں، پہلے انگلش فلمیں نہیں چلی ہیں. انگلش موویز کا جو کردار ہے وہ 70 سے جب پاکستان کا ٹیلی ویژن انگلش چینل بنا تھا، کلر چینل ہوا تھا، اس وقت سے انگلش چل رہی ہیں، موویز چل رہی ہیں. ہم بچپن میں نائٹ رائڈر دیکھتے رہے ہیں. نائٹ رائڈر میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ نائٹ رائڈر جو گاڑی جو باتیں کرتی ہے، اور وہ ہیرو اس میں. ہمیں جو ہے وہ ہیروزم اور ہیروسٹک جو ہے صرف یہی بنا دی کہ جو موویز میں جو ہیرو ہے وہ ہیرو ہے، اور جو دوسرے ملک ہیں، جو دوسری قومیں ہیں، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، علم میں بھی آگے ہیں، عملی طور پہ بھی آگے ہیں، پریکٹیکل بھی آگے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا. ابھی جو سب سے یہاں پہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ مغل دور میں جو یہ عمارتیں انہوں نے بنائی ہیں، یہ شیش محل، تاج محل بنائے ہیں، وہ سب یورپ میں یونیورسٹی بن رہی تھی. اس میں حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب لارڈ مکالے آتا ہے، اس سے پہلے کیا جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان جو اس وقت برصغیر تھا، اس میں خواندگی جو تھی بہت زیادہ تھی.
کیونکہ مدرسوں کا نظام اس طرح بنا ہوا تھا کہ وہ آٹو پہ چل رہے تھے سارا کچھ. انہوں نے اس تعلیم کو ختم کیا اور ایسی غلامانہ تعلیم بنائی جس نے آج تک ہم میں کوئی لیڈر نہیں پیدا کر سکا, کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا کر سکا جو ہمیں لیڈ کر سکے, ہمیں وہ اس طرف لے کے جا سکے جدھر ہمیں جانا چاہیے تھا. اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی جو مسئلہ تھا کہ ہمیں ایسی لیڈر, ابھی جو کہتے ہیں نا کہ ہم ڈرامہ دیکھ کے بہت زیادہ اس پہ ہو گئے ہیں, اس میں سارا پروپیگنڈا ہے, ہم بہت زیادہ اس کو ہیروئزم جو اس سے چل پڑے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ بنا پڑا ہے کہ ہماری اصل جو لائف ہے, اصل جو زندگی ہے, اس میں ہمارے پاس ہیرو رہا نہیں ہے. اگر ہے بھی تو بننے نہیں دیا جا رہا. اگر جب آپ روس جو ہے وسط ایشیا پہ جب کو پتہ کر رہا تھا, اس وقت جو شہزادہ تھا اسفندیار, آپ اگر تاریخ سے واقف ہوں, سمرقند کے جو بادشاہ ان کو بیٹا تھا اسفندیار, جب وہ مر گیا اس کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں رہا تھا کہ جو ان کو دوبارہ یکجا کر کے روس کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا. پھر روس نے اس پہ قبضہ کر لیا. جب امام شامل رحمۃ اللہ علیہ ان کو شہر قازقستان کہا جاتا ہے, جب ان کو گرفتار کر کے لے کے آئے تو ٹرین میں بٹھانے لگے تھے, تو وہ ان کو کیوں لے کے آئے تھے؟ تاکہ وہ جو ہیروئزم ہے وہ ان کا ختم ہو جائے. کیونکہ اگر آپ کا ایک ہیرو ختم ہو جاتا ہے, ایک لیڈر ختم ہو جاتا ہے, تو آپ کے پیچھے کچھ نہیں بچتا. اگر آپ چائنا کا دیکھیں کہ چائنا میں جو ہے وہ جب چائنا مکمل کنٹرول ہو گیا تو مسلمان لیڈر تھے, 5 لیڈر تھے مسلمان, ان کو وہ لے کے گئے. انہوں نے بولا کہ آپ کو بیجنگ میں آپ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. ہوائی جہاز اڑا, ہوائی جہاز میں سے جو پائلٹ تھا وہ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس نے چھلانگ لگا دی. سارے 5 کے 5 جو بندے سے شہید ہو گئے. جب لیڈر شہید ہو گئے پیچھے کوئی نہیں بچا تھا جو ان کا مقابلہ کر سکتا, جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا. اور آج تک جو ہے نا وہ سارا کچھ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اعتراض کریں, بے شک اس کو فکشن مان لیں, بے شک میں کہتا ہوں فکشن مان لیں, حقیقت سے چلیں, اس کو پروپیگنڈا ہی سمجھ لیں. لیکن اگر اس میں سے جو چیزیں اچھی آ رہی ہیں, جو اسلام کی جو ابتدائی چیزیں وہ اچھی آ رہی ہیں, آپ ان کو مان لیں, ایکسیپٹ کر لیں. اس میں کیا ہے, آپ کو کیا مسئلہ اس میں؟ اسلام تو غلط نہیں دکھایا جا رہا نا, اسلام کو مان لیں نا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.